دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم استاذہ نکہت ہاشمی کی مجلس میں حاضر ہیں اور ہم دل کی تبدیلی پر بات کریں گے. ہم میں سے ہر کوئی اور آپ میں سے بھی ہر کوئی دل کی تبدیلی کا خواہاں ہے. اگر دل پہ اللہ کی محبت کی بجائے مختلف بیماریاں جگہ لے لیں تو پھر نور اور اللہ کی محبت کی روشنی اندر نہیں آ سکتی، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے استاذہ آپ نے ہماری رہنمائی کی دل کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے، کینے کے حوالے سے، شیطانی اغوا کے حوالے سے، نفس کی حالتوں کے حوالے سے، ایک اور بہت بڑی بیماری جو آج معاشرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ہمارے گھر والے مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھی مبتلا ہو جاتے ہیں. معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ جو کبر کی وجہ سے آ رہا ہے، تکبر کی وجہ سے آ رہا ہے. دن بہ دن یہ بیماری زور پکڑتی جا رہی ہے. اپنی ذات پر، اپنی نسل پر، اپنے حسب پر تکبر، کہیں اپنی رہائش پر تکبر، کہیں اپنی سہولیات پہ تکبر، کہیں اپنی سوچ پہ تکبر. انسان اس بیماری میں دن بہ دن مبتلا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم معاشرے میں مختلف طبقات میں دیکھتے ہیں. کوئی بھی طبقہ اس سے ماورا نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے اور بہتر بننے کی یہ خواہش اسے نہ جانے کہاں لے کے جا رہی ہے. کوئی اس چکر میں ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر لیں، کوئی اس چکر میں ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر لوگوں میں شمار ہوں. یہ جو ریس ہے، یہ جو بھاگ دوڑ ہے، یہ آخر کس کے لیے ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں استاذہ کہ آج ہمیں آپ دل کی اس بیماری کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں، کہ ہم تکبر پہ بات چیت کریں اور ہم یہ جانیں کہ یہ بیماری ہے کیا اور یہ کیسے جنم لیتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں پہلے یہ وضاحت فرمائیں کہ کبر یا تکبر کہتے کس کو ہے، آخر یہ کیا بیماری ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان اپنی بہتری کے لیے سوچنے کے قابل ہوتا ہے، اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہم سب کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی تبدیلی کے لیے یہاں پہ اکٹھے کیا. تکبر دراصل کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور یہ تکبر عمومی طور پر حق کے مقابلے میں ہوتا ہے. تکبر دراصل ایک ایسا بگڑا ہوا رویہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف غور و فکر نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہنا، اپنی بڑائی کے لیے اقدام کرنا انسان کا مشن بن جاتا ہے. اور جب بڑائی ہے ہی اللہ کی ذات کے لیے اور انسان اس کو اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو ظاہر ہے ناکامی کے سوا کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی. جیسے آپ دیکھیے کہ اس کا آغاز جب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. اس موقع پر دو مخلوقات میں دو طرح کے رویے سامنے آئے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ملائکہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے لیے ضروری خیال کیا، انہوں نے اپنے رب کی طرف دیکھا اور اطاعت کر لی. اور دوسری طرف ابلیس تھا، اس کی سوچ کا رخ ٹیڑھا ہو گیا. اس نے آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر اپنی طرف دیکھا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں.
جب یہ موازنے کی فضا پیدا ہو گئی تو اس نے بڑائی کو پیدائش کا معاملہ سمجھ لیا اور کہا کہ میری پیدائش تو آگ سے ہوئی اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اس لیے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ حالانکہ اس موقع پر کرنا کیا تھا کہ رب نے جو حکم دیا تھا اس کو پورا کرنا تھا۔ ابلیس عبادت گزار تھا لیکن سمجھ نہیں پایا، اور عین موقع پر غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، سوچ کے رخ کے غلط ہونے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور تکبر نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج آدم کے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اولاد آدم اسی طرح سے اسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے جیسے خود ابلیس کا شکار ہوا، کہ وہ اپنے سامنے والے کی بات کو اپنے مقابلے میں، اپنے کمپیریزن میں دیکھتا ہے تو اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے اور بھول جاتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا کہ یہ بات اگر حق ہے تو مجھے قبول کرنی۔ تو حق کے مقابلے میں اپنی بات کو، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر، اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ دونوں چیزیں ہی تکبر میں آتی ہیں۔ تو تکبر کا معاملہ ہے شدید، اور ازل سے اس بیماری کی وجہ سے یہ دشمنی جو آدم علیہ السلام اور نسل آدم اور ابلیس کے درمیان ہے، یہ دشمنی پروان بھی چڑھی اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بیماری بہت پرانی بھی ہے، بہت زیادہ گہرے اثرات کی حامل بھی ہوتی ہے، فرد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، سوسائٹیاں بھی اس کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں، اور ہر میدان میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ میم جیسے آپ نے بات کی کہ یہ دشمنی پرانی ہے اور بیماری بھی پرانی ہے، تو آج کی جنریشن میں ہم کس طرح سے ڈائگنوز کریں گے کہ آج بھی یہ بیماری موجود ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کن رویوں سے ہمیں پتہ چلے کہ کیبل موجود ہے؟ بیٹا اسی کے لیے تو آپ لوگ پریشان ہوئے اور یہاں چلے آئے۔ آپ ننھے بچوں کو دیکھیے اسکولز کے اندر، ان کے لیے بھی بڑائی کا ایک ایسا معیار بن گیا ہے۔ پیرنٹس نے جو چیزیں ان کے ذہن میں ڈالی، اسکول میں فرینڈس نے جو چیزیں ذہن میں ڈالی، میڈیا نے جو چیزیں ذہن میں ڈالی، ایک دوسرے کو پرکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے عجیب چیزیں سٹینڈرڈ بن گئی۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا بیگ، کسی کا لنچ باکس، کوئی کیسی گاڑی میں آتا ہے، کوئی کیسا لباس پہنتا ہے، کوئی کس طرح کے پروگرام دیکھتا ہے، ہر ایک چیز پر تکبر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگوں سے اسی بنیاد پر بات چیت ہوتی ہے، کچھ چیزوں پر ریاکشن کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، ایک دوسرے سے منہ پھلائے پھرتے ہیں۔ یہ جو منہ پھلانا ہے یہ تکبر کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اور داناؤں نے ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے، جیسے لقمان حکیم نے نصیحت کی تھی وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے اپنے گال مت پھلاؤ، یعنی منہ پھلا کر بات نہ کرو۔ سار ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کو لاحق ہو جاتی ہے۔ جب اونٹ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اونٹ اپنی گردن ایک طرف کر لیتا ہے، اور آپ دیکھیے انسانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ماں باپ ظاہر ہے کہ ذمہ دار ہیں، اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں، سوسائٹی کے دیگر افراد بھی ذمہ دار ہیں۔ سب لوگ اسی بیماری کو ہوا دیتے ہیں، اور یعنی اس کا احساس نہ کرتے ہوئے، اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بیماری تو بچوں میں بھی نظر آتی ہے، بیماری بڑوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اور بڑوں کی بیماری کو دیکھیے، آپ کہتے ہیں کیسے پہچانا جائے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے آپ کسی کی چال کو دیکھتے ہیں، کوئی چل کے آپ کے سامنے سے گیا، ہمارے یہاں تو یہ چال سکھائی جاتی ہے، یعنی آپ کس طرح کا ڈریس پہنیں گے اس کے لیے فیشن شوز ہوتے ہیں، کیٹ واک ہوتی ہے، جیسی وہ خواتین چلتی ہیں
اسی طرح کی چال کو ساری بچیاں اپنا لیتی ہیں، اور چلنے کا یہ انداز کتنا حیا باختہ ہے، اور یہ تکبر کا اظہار بھی ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پورے معاشرے کو خراب کرنے میں اس کا بڑا کردار بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے لباس کے اندر بھی مختلف برانڈز کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر شمار کروانا دوسروں کے مقابلے میں، اور آپس میں لوگوں کی گفتگو دیکھیے خواتین کی، یعنی کھانا، پہننا، جوتے، ہر ایک چیز اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں مثال کے طور پر مجھے آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خاتون مجھے ملی کسی شادی کی تقریب میں، کہنے لگی میں نے یعنی اتنی بھاری قیمت کا ایک جوتا لیا کہ میں نے اس دور میں 7,500 روپے کا جوتا لیا تھا، تو کہنے لگی مجھے فلاں خاتون نے کہا کہ میں نے اس کی کاپی لے لی 400 کی، تو میرا جی چاہے میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں کہ میں نے اپنے پیسے برباد کر دی۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پر ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ مال والے، آپ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور آپ ہمارے مقابلے میں حقیر ہو، ورنہ انسان کو یہ دکھ کیسے ہو؟ سازا، کیا یہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر کی علامت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سے یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ تکبر کے حوالے سے کہ کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اور تکبر تو حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا جاننے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اچھا پہننے، اچھا اوڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اچھا کھانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے پر پابندی، کیونکہ یہ بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ جو ہمیں حکم ملتا ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اسی جمال کے چکر میں جب انسان آگے 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 نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ پہننا بھی اچھا چاہتا ہے، کھانا بھی اچھا چاہتا ہے، اوڑھنا بھی اچھا چاہتا ہے، ہر چیز میں جو ایکسلنس ہے، اب وہ ایکسلنس تو اپنے لیے کر رہا ہے، وہ کہاں پہ لائن لگائے کہ اسے پتہ چلے کہ اب وہ تکبر میں شامل ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، یا تو پھر ان چیزوں کا ذکر ختم کیا جائے کہ آپ اچھا پہن رہے ہیں، اپنے لیے پہن رہے ہیں۔ لوگ کہیں جاتے ہیں، کہیں سے کچھ لاتے ہیں، بتاتے ضرور ہے کہ یہ فلاں برانڈ سے ہے، یہ فلاں ٹیگ سے ہے، آخر اس چیز کو روکیں کہاں جب اللہ نے بھی حکم دیا کہ آپ اچھا پہن سکتے ہو؟ اور یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ سوسائٹی میں سارے لوگوں کے دلوں سے اچھا پہننے، اچھا کھانے پینے اور اچھا رہنے کی خواہش ختم کر دی جائے تو سوسائٹی کی ترقی رک جائے۔ سوسائٹی میں اگر اس کے اوپر زیادہ کام ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ محنت کی جاتی ہے ایکسیلنس کے لیے، کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، تو اس پر اسلام کوئی قدغن عائد نہیں کرتا۔ اصل میں بیماری یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ اس کی پہچان یہ ہے، آپ کہتے ہو کہ اس کی یعنی وہ کیا لائن ہے، وہ کیا حد ہے جہاں سے خرابی شروع جہاں سے خرابی شروع ہو اور جہاں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ نیت، کسی بھی کام کو کرنے کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، انسان کوئی کام کس وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی اعمال کا تعلق نیت سے جوڑا جائے گا۔ ایک انسان اچھا پہننا چاہتا ہے، کیوں؟ اگر وہ اس لیے پہننا چاہتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں افضل نظر آئے، دوسروں پر اپنی بڑائی کا اظہار کر سکے، تو ظاہر ہے کہ یہ نیت، یہ ارادہ بیمار ہے اور بیماری میں مبتلا کرے گا۔ اگر کوئی انسان نفاست پسند ہے، جمال پسند ہے، اور اسی وجہ سے اچھا پہنتا اڑتا ہے اور اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، نعمت کا اظہار ہے، نعمت کا اظہار کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار ہونا بھی چاہیے لمٹ میں۔ یعنی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس جب وہ کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے
تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ تذکرہ تو رب کے سامنے ہونا چاہیے کہ شکر ادا کرتا، نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف موڑتا کہ جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرے. تو شکر کرنے والا تو نعم اللہ ہے، سب سے اچھا بندہ. لیکن جو اس کی بنیاد پر اپنی بڑائی چاہتا ہے وہ سب بندوں سے برے مقام پر جا کھڑا ہوتا ہے. لیکن استاذہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نعمت کا احساس تو ہوتا ہے اندر، لیکن اس کی وجہ سے یہ فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں اس شخص سے بہتر ہوں تو میں اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. یعنی اگر مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے پاس اس سے بڑھ کر نعمتیں ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، تو جب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا میں اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں. بیٹا یہی خرابی ہے کہ آپ نے نعمت دینے والے کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے لیے کسی سے بہتر ہونا ضروری نہیں. آپ جب کبھی کسی کے ساتھ موازنہ کرو گے تو وہیں پہ ایک طرف شکر ادا ہوگا، دوسری طرف شکر کے ساتھ ساتھ بطر یعنی اطراہٹ بھی پروان چڑھے گی اور تکبر بھی آئے گا. تو کسی کے کمپیریزن میں نہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے میدان میں حکم دیا کہ مال کے میدان میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور علم کے میدان میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، کیونکہ اسی طرح سے انسان بچ سکتا ہے. تو اوپر والوں کو انسان دیکھے تو ظاہر ہے کہ وہ حزن میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں یا حسرت میں مبتلا ہوتے ہیں. نیچے والوں کو دیکھ کر اگر انسان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا. اب یہ ہے کہ اس کے لیے کانشیسلی اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان پر اپنی فضیلت نہ ثابت کرے، بلکہ ان کے ساتھ اور اس نے معاملہ کرنا چاہیے، اور زیادہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکے. استاذہ آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ آج کل یہ اطراحٹ یا یہ چال سکھائی جاتی ہے، تو اگر آپ اسے دیکھیں تو اسکول یا کالجز کے لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے کانفیڈنس. تو کیا کانفیڈنس تکبر کے اگینسٹ ہے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی دونوں بسا اوقات مقابلے پر آ جاتے ہیں. بندہ مومن سے جو مطلوب ہے وہ اللہ پر اعتماد ہے، اور یہ عجیب معاملہ ہے. ہماری تعلیم کا فوکس یہی ہے، یعنی اساتذہ بھی، تعلیمی ادارے بھی، پھر اسی طرح سے اس ماحول کے اندر جو چیز پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ کہ خود پر بھروسہ کرو. جب خود پہ بھروسہ کرتے ہیں تو منہ کی کھاتے ہیں، کیونکہ خود ہماری ذات کیا ہے، ہماری ذات کا اختیار کیا، ہماری قدرت کیا ہے، جو کچھ بھی ہے اس رب کا دیا ہوا. اس لیے جو حقیقی رویہ ہے وہ توکل کا رویہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور یہ کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم اسباب اختیار کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں، اور اس کے لیے یعنی اپنے آپ کو دونوں طرف کے رویوں سے بچا کے رکھیں. نہ تو اپنے آپ کو حزن میں مبتلا ہونے دیں اور نہ ہی تکبر میں مبتلا ہونے دیں. تو یہ یعنی صورت تبھی پیدا ہو سکتی جب ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں. استاد یہ تو بات ہے دل کی کہ ہم دل میں یہ نیت بھی ہو، فیلنگس بھی ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، لیکن ایک چیز کیا ظاہری بھی ہمارے کوئی اعمال ہیں جو شو کرواتے ہیں کہ اس فرد میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے، آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں بھویں چڑھا کے، اور ہمارے یہاں تو جب بات کی جاتی ہے مادری زبان لوگ بھول گئے، منہ ٹیڑھا کر کے جو انگریزی زبان بولے اس کو فضیلت دی جاتی ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اور جب کوئی یعنی منہ ٹیڑھا کر کے بات کرے گا، جب کوئی سر جھٹکا کے بات کرے گا، کندھے اچکا کے، اور بات کرتے ہوئے 10 بار اپنے بالوں کو جھٹکا دے گا، تو یہ تکبر تو دکھتا ہی ہے. پھر چال میں بھی تکبر دکھتا ہے. تو بہت نیت جو ہے بہت سے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہے. میڈم ہم نے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانا، تکبر کے بارے میں. اب اس بیماری سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہے.
اس کا انجام یہ ہے کہ حشر کے میدان میں تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. اپنے آپ کو انسان ایسی کیفیت میں دیکھے تو اس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. نہیں کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو کوئی بیماری سمجھے, اسے کوئی یعنی اپنے اعمال کی خرابیوں کا سبب سمجھے, اس پر اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو یعنی مجبور سمجھے کہ مجھے جواب دینا ہے, کہ اوندھے منہ آگ میں گرائے جائیں گے تکبر کرنے والے. تو تب انسان علاج کرنا چاہتا ہے. دوسری بات ہے علاج کی. تکبر کا علاج کئی سٹیپس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے لیے کئی ایک طریقے اختیار کیے. مثال کے طور پر انسان کو احساس دلایا ہے کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو, یعنی تمہاری پیدائش جس چیز سے, انسان اپنے آپ کو اگر دیکھے کہ میری پیدائش کس چیز سے ہوئی, تو یہ چیز اس کو اپنی بڑائی کے احساس سے نکالتی ہے. ماں کے پیٹ میں جمے ہوئے خون کی صورت جو انسان ہوتا ہے, اس کی کیا شکل ہوتی ہے, یا اس کا کیا احساس ہوتا ہے. نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ بولتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی یعنی وہ شعور ہوتا ہے. پھر جمے ہوئے خون کے بعد اپنے آپ کو گوشت کی بے شکل بوٹی کی صورت میں انسان دیکھے. تو اصل میں بڑائی تو اس ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو شکل و صورت دی, اچھی صورت میں ترکیب دیا. اور انسان جب پوری صورت پا لیتا ہے, جب نک سکھ سے اسے سنوار دیا جاتا ہے, جب وہ پوری قوتوں کو پہنچ جاتا ہے, تو اپنے رب کریم سے کیسے منہ موڑ لیتا ہے. اس لیے رب کریم نے توجہ دلائی ہے, سوال بھی کیا ہے, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, نک سکھ سے درست کیا, اچھی صورت میں ترکیب دیا, تمہارے اعضاء کتنے متناسب بنائے. اس کے باوجود تم اپنے رب کریم سے دھوکے میں. تمہاری اصل بیماری کی جڑ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. تو اصل بیماری کی جڑ یہ ہے. تو دوسری چیز, ایک تو یہ کہ انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے, دوسری بات یہ کہ اپنے مٹی ہو جانے کو دیکھے. موت کے بعد کے حالات انسان کو کافی نارمل رکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا, تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو تو رو بہت اور ہنسو بہت کم. یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے. پھر اسی طرح سے انسان اگر اس طرف غور کرے, تیسری چیز کہ جو کھانا وہ کھاتا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد اس کھانے کے ساتھ کیا بنتا ہے. جس لذت کے لیے انسان پیچھے اتنی ایفرٹ کرتا ہے, 2-3 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ, اس کے وجود کے اندر آ کے اس کھانے کے ساتھ کیا بنتا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. پھر اسی طرح سے جیسے ہمارے اسلاف نے توجہ دلائی اس تکبر کو توڑنے کے لیے کہ مردوں کو نہلائیں اور اپنے آپ کو مردے کی جگہ محسوس کر کے دیکھیں کہ نہ اب اس کا کسی قسم کا اختیار ہے, جیسے چاہیں اسے الٹے پلٹیں, ہر قسم کا اختیار ختم ہو چکا. یہ چیز انسان کے تکبر کو توڑتی ہے. تو تکبر کو جہاں سمجھنا ضروری ہے, وہاں یہ کہ تکبر کے اثرات کو جاننا بھی ضروری ہے, پھر تکبر کے انجام کو بھی, پھر اس کا علاج تبھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ استاذہ. آج جیسے ہمیں تکبر جیسی بیماری کے بارے میں جاننے کا موقع ملا, اتنے برے نتائج کی طرف یہ بیماریاں ہمیں لے جاتی ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کس کنویں میں گر جاتا ہے. اپنی ذات کے فنا ہونے کا احساس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا احساس اور نیت کی درستگی, اگر یہ چیزیں ہر وقت ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہم ان بیماریوں سے نجات پا سکیں گے. ایسی ہی خوبصورت مجلس میں دوبارہ مل بیٹھیں گے اور دل کی مزید بیماریوں کے بارے میں بھی جانیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا.
جزاک اللہ. جب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.